لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا ٹاپک صبر. اپنے آپ کو پسندیدہ ترین چیز یا اپنی خواہش نفس سے روکنا صبر حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اور رمضان کو کیا کہا جاتا ہے؟ شہر الصبر. صبر علی الامر کا معنی ہوتا ہے دلیری کرنا، بہادری کرنا، اور صبر عن الشیء ہوتا ہے رک جانا، اپنے آپ کو تھام لینا. اور صبر تو نفسی کہتے ہیں میں نے اپنے نفس کو فلاں چیز سے روک دیا، یعنی کسی کام سے رک جانا، یعنی خواہ وہ کام خود کو پسند نہ ہو یا پھر یہ کہ بہت اچھا لگتا ہو، دونوں صورتوں میں خود کو روک لینا جو ہے وہ صبر ہوتا ہے. عربی میں کہتے ہیں صبرت علی ما اکرہ و صبرت عما احب. صبرت علی ما اکرہ، میں نے روک لیا اپنے آپ کو اس چیز سے جو میں ناپسند کرتا ہوں. وصبرت عما احب، اور میں نے روک لیا اپنے آپ کو اس چیز سے بھی جس سے میں محبت کرتا ہوں. تو صبر دونوں صورتوں میں ہوتا ہے. ان چیزوں سے بھی رک جانا جن سے انسان کو محبت ہوتی ہے، یعنی اس کی بہت پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات حالات کا تقاضا ہوتا ہے کہ انسان ان سے رک جائے. اور بعض اوقات ناگوار اور ناپسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن پر انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے. اور صبر کرنے والے کو صابر اور صبور اور صبار کہا جاتا ہے. یعنی فاعل کے کئی صیغے ہیں اور ان میں مبالغے کا صیغہ بھی ہے، اور یہ لفظ قرآن پاک میں بھی استعمال ہوئے ہیں. اور الصبور جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت بھی بتائی جاتی ہے. رمضان کے مہینے کو کیا کہا جاتا ہے؟ شہر الصبر، صبر کا مہینہ. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں انسان اپنے آپ کو مخصوص اوقات میں کھانے پینے اور دیگر خواہشات کو پورا کرنے سے روک کر رکھتا ہے. تو بہرحال صبر کا معنی کیا ہوا؟ روک لینا، تھام لینا، خود کو سنبھال لینا. کن مواقع پر؟ پھسلنے کے مواقع پر، ناپسندیدہ جگہوں پر، اور کبھی پسندیدہ کاموں سے بھی. اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کا لفظ کیوں آیا ہے؟ ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تکلیف دہ بات، ناپسندیدہ بات جسے کوئی سن کے صبر کرتا ہے وہ اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ بات کیا ہے؟ کلمہ شرک. اتنی بڑی بات کہ تکاد السماوات یتفطرن، کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ بھربڑے ہو کے گر پڑے. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ کوئی کہے کہ رحمان کا بیٹا ہے. یہ اتنی سخت بات ہے کہ اگر کسی پہاڑ پہ پڑے تو وہ کیا ہو جائے؟ ریزہ ریزہ ہو کے ختم ہو جائے، گر پڑے. زمین پہ گرے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں زمین کے. آسمان پہ پڑے تو آسمان پھٹ کے زمین پہ پڑ جائے. اتنی سخت بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے سنتا ہے اور صبر کرتا ہے. اور پھر صبر کیا ہے؟ یعافیہم ویرزقہم، کہنے والوں کو عافیت میں بھی رکھتا ہے اور انہیں رزق بھی دے رہا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ناپسندیدہ باتوں پر اپنے آپ کو روک لینا اور پھر دوسرے کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا، یہ کیا ہے؟ صبر ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ کیسے کیسے صبر انہوں نے اپنی زندگی میں کیے. سب سے پہلے تو والدین کی نعمت سے محروم ہوئے، کوئی بہن بھائی نہیں. پھر دادا پیار کرنے والے تو ان سے محروم ہوئے. پھر اس کے بعد ان کے چچا کی کفالت میں وہ آتے ہیں. اور ذاتی زندگی میں بھی آپ نے بے شمار صدمے سہے، لیکن خاص طور پر دین کے راستے میں کیسے کیسے صبر کیے. کوئی ایسی تکلیف نہیں کہ جو آپ کو پیش نہ آئی ہو اللہ کا کام کرنے میں، لیکن آپ جمے رہے، برداشت کرتے رہے اور استقامت کے ساتھ آگے بڑھتے رہے. تو بہرحال صبر بزدلی کا نام نہیں، کیونکہ بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں
کہ اگر ہمیں کسی نے کچھ کہہ دیا اور ہم چپ ہو گئے، خاموش رہ گئے، تو یہ کیا ہے؟ بزدلی ہے۔ اس طرح دوسرا اور شیر ہو جائے گا۔ لیکن لغت کیا بتاتی کہ صبر علی الامر کا معنی ہے دلیری اور بہادری کرنا، یعنی خود کو روکنا بزدلی نہیں بلکہ کیا ہے؟ بہادری ہے۔ صرف اپنے آپ کو وہی روک سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے، جو بڑے دل کا مالک ہوتا ہے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کس طرح بندوں کی نافرمانیوں پر، شرک پر، کفر پر، بدعات پر، منمانیوں پر صبر کیے ہوئے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ شیطان نے کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی کی، اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو فوری پکڑ کے ختم نہیں کر دیا، بلکہ اس کو آزادی سے اپنا کام کرنے کا موقع دیا۔ ابن حجر العسقلانی، جنہوں نے بخاری کی شرح فتح الباری لکھی ہے اور صحیح بخاری کی سب سے زیادہ بہترین اور بڑی شرح جو ہے وہ فتح الباری ہی سمجھی جاتی ہے، ابن حجر کہتے ہیں کہ فَالصَّبْرُ جَامِعٌ لِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، کہ صبر جو ہے سب اچھے اخلاق کا جامع ہے۔ یعنی اگر پورے اچھے اخلاق کو آپ ایک لفظ میں بولنا چاہیں کہ اچھا اخلاق کیا ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ صبر۔ کیونکہ صبر کے بغیر اچھے اخلاق کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی آزمانے کے لیے کیا ہے۔ یہ زندگی ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے موت اور زندگی بنائی تاکہ وہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے، احسن عمل کس کا ہے۔ تو احسن عمل صبر کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جب تک آپ کے اندر صبر نہیں، آپ کسی کی برائی کا جواب اچھائی سے دے ہی نہیں سکتے۔ کبھی انسان سوچتا ہے نا کہ یہ تکلیف مجھ پر کیوں آئی، یا میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، تو بات یہ ہے کہ وہ صرف آپ پر نہیں آئی، اوروں پر بھی آتی ہے، لیکن مختلف وقت میں۔ ہر انسان کسی نہ کسی راستے سے اور کسی نہ کسی طریقے سے آزمایا جاتا ہے۔ ہر شخص بیمار ہوتا ہے۔ میں نے نہیں دیکھا آج تک کوئی شخص جو کہے کہ میں زندگی میں کبھی بیمار نہیں ہوا۔ اسی طرح ہر شخص کو دوسروں کے تکلیف دہ رویے سے پالا پڑتا ہے۔ ہر شخص کی زندگی میں اس کے عزیز پیارے محبوب لوگ اس سے جدا ہوتے ہیں۔ تو یہ شیطان کا ایک دھوکہ ہوتا ہے کہ جب آپ پر کوئی تکلیف آئے اور آپ یہ کہیں کہ مجھ پر کیوں آئی، نہیں، وہ صرف آپ پر نہیں آئی، وہ اوروں پر بھی آتی ہے، لیکن اس وقت آپ پر آئی ہے، کسی اور وقت میں کسی اور پر آتی ہے۔ تو ایسی صورت میں اصل بات یہ ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب اس وقت مجھے کرنا کیا ہے، واٹ نیکسٹ۔ کیونکہ بہت سی چیزیں اور بہت سے حالات کو تبدیل کرنا انسان کے بس میں نہیں۔ دنیا میں آپ دیکھیں کہ ہر چیز اپنے خاتمے کی طرف جا رہی ہے۔ ہمارے اپنے جسم کے اندر اتنی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، مسلسل ہمارے سیلز جو ہیں وہ ختم ہوتے رہتے ہیں۔ موسموں کے اندر، ماحول کے اندر، لوگوں کے اندر، مالی مادی حالات میں مسلسل تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ بھی ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو، یعنی پیدا ہی امتحان کے لیے کیے گئے، تو پھر یہ کیسی بات کہ امتحان نہ آئے، امتحان تو ہوگا۔ تو اللہ نے ہمیں پہلے سے بتا دیا کہ امتحان ضرور ہوگا، ہم آزمائیں گے، اور مختلف پرچے ہیں امتحان کے، من الخوف والجوع ونقص من الاموال، مال کی کمی بھی ہوگی، کہیں کوئی نقصان بھی ہوں گے، والانفس، جانوں کی کمی بھی ہوگی، خواہ وہ فوت ہوں، خواہ دور چلے جائیں، یا کسی بھی طرح، والثمرات، اور ثمرات سے مراد صرف فروٹس نہیں ہوتے، بلکہ زمین جو کچھ بھی اگاتی ہے یا جو بھی زمین کے اندر ہے، اس میں انسان کے فائدے کی جتنی بھی چیزیں، جو خلاصہ ہے کسی بھی چیز کا، وہ ثمر ہے۔ تو ان سب چیزوں میں انسان کا نقصان تو ہوگا، اور پھر ایسے موقع پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ انسان کرتا کیا ہے، کسی بھی سچویشن میں کتنا بہادر ہے۔ صبر کیا ہے؟ بہادری، دلیری، سچویشن کو اس طرح فیس کرنا کہ انسان اس حالت کا اس طرح شکار نہ ہو جائے کہ وہ اپنی اعلیٰ ترین صلاحیتوں کو گنوا بیٹھے، یا اپنے آپ کو ضائع کر دے، یا اس دنیا میں یا آخرت میں اپنا کوئی نقصان کر دے۔
پھر آپ دیکھیے کہ ہمارے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ فزیکل نہیں ہوتی، صرف فزیکل یا جسمانی تبدیلیاں ہی نہیں ہوتی، بلکہ ہمارے اندر کی دنیا بھی بدلتی رہتی ہے۔ کبھی ہم کہتے ہیں موسم کا اثر ہے، ہم ہمیشہ خوش نہیں رہ سکتے، ہم ہمیشہ غمگین بھی نہیں رہتے، ہم ہمیشہ ناراض بھی نہیں رہتے، ہم ہمیشہ راضی بھی نہیں رہتے، یعنی مسلسل انسان کے اندر ایک کنٹینیوس چینج آتا رہتا ہے، اور موڈز کا چینج ہونا مختلف اسباب کی وجہ سے، بعض اوقات بیماری کی وجہ سے، بعض اوقات ماحول کی وجہ سے، تو اندرونی تبدیلیاں اور پھر اس کے بعد بیرونی حالات یہ سب بدلتے رہتے ہیں۔ ہمارا انوائرنمنٹ میں تبدیلی آتی رہتی ہے، ہمارے جو دوست ہیں یا احباب ہیں یا رشتہ دار ہیں یا اور لوگ جن سے ہمارا تعلق ہوتا ہے، ان کے رویوں کی تبدیلی ہمیں بھی متاثر کرتی ہے۔ مثلاً اگر کوئی آتا ہے اور اسمائل کرتا ہے تو آپ بھی خوش ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی آتا ہے اور غصے سے آپ کو دیکھتا ہے تو لازمی طور پر آپ کے اوپر اثر انداز، آپ بھلے کتنے بھی خوش گھر سے آئیں، لیکن اگر کسی ایسے شخص سے ملاقات ہو جائے کہ جو خوش نہیں، تو کیا ہوگا؟ آپ کتنی دیر خوش رہ سکتے ہیں؟ لازماً وہ بھی آپ کو متاثر کرے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں ہمارا نفس ہے ہمارے ساتھ، اور نفس کیا کرتا ہے انسان کو؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، مسلسل برے کاموں کی طرف توجہ دلاتا رہتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ شیطان ہے ہمارے ساتھ، اور شیطان کیا کرتا ہے؟ ان الشیطان ینزغ بینکم، مسلسل وسوسہ اندازی کرتا رہتا ہے۔ ہم اچھا کرنے لگتے ہیں، اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں، اتنے میں وہ ہمیں کوئی اور راہ سجھا دیتا ہے۔ تو ہم ہر وقت ایک کریٹیکل کنڈیشن میں ہوتے ہیں کہ کبھی اندر کی دنیا اور کبھی باہر کی دنیا، کبھی موسم اور کبھی ملکی اور کبھی غیر ملکی اور کبھی بین الاقوامی انٹرنیشنل حالات ہمارے اوپر اثر انداز ہوتے۔ اگر ہم گھر میں آرام سے ہیں تو کہیں سونامی ہوگا، تو کہیں زلزلہ ہوگا، تو کہیں کچھ اور ہوگا، اور وہ پوری دنیا کے حالات جو ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہمارے اوپر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس زندگی میں قرار نہیں ہے، چین نہیں ہے، کہیں ایک جگہ ٹھہراؤ نہیں ہے، یہ ہر آن بدلنے والی دنیا ہے، ہر لمحہ چینج ہونے والی دنیا ہے۔ تو عقل مند کون ہے؟ جو ان سارے چینجز اور ان سارے حالات میں خود کو تھام کے رکھے اور صرف وہ کرے جو اس کی دنیا اور آخرت کے لیے فائدہ مند ہو، اسی کا نام صبر ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ صبر کا جو اجر ہے وہ بھی بہت بڑا ہے۔ عام طور پر انسان کو صبر کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ جب اس پر ظلم ہوتا ہے، کہ جب آپ پر ناروا قسم کا الزام لگے اور بے جا قسم کی آپ کے خلاف باتیں کی جائیں، اور آپ اس موقع پر اپنے رویے کو منفی نہ ہونے دیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو جائے وہ وقتی طور پر امتحان سے تو گزر رہا ہے، تکلیف تو ہے، لیکن ناکام نہیں ہو سکتا، اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ انسان کے اوپر آنے والے الزام، اور خاص طور پر دین کا کام کرنے کی وجہ سے جو بے جا اور ناروا باتیں کی جاتی ہیں، کیونکہ وہ حدیث بھی آتی ہے نا کہ 3 لوگوں کی مدد کرنا اللہ کے ذمہ ہے، 3 لوگوں کی مدد کرنا اللہ کے ذمہ ہے، اور ان میں سے ایک شخص جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہو، جو اللہ کے راستے میں نکلنے والا ہو، یعنی اللہ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا، اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ اور قرآن میں بھی کیا آتا ہے؟ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور مدد کرے گا اس کی جو اس کی مدد کرتا ہے۔ اگر ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دے رہے ہوں، کسی کے لیے پریشانی کا باعث نہ ہو، اور بے وجہ آپ پر زیادتی ہو رہی ہو، تو ایسے موقع پر اپنی زبان کو بند رکھنا، جہاں بدلہ لینے کا موقع ہو، وسعت ہو، وہاں معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا۔ تو بات یہ ہے کہ صبر اگرچہ مشکل کام ہے لیکن اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو، صبر اور نماز سے مدد لو۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صبر کا ذکر کس کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ نماز کے ساتھ۔ یعنی ہمارے لیے اخلاقی زندگی میں صبر کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی ہماری روحانی زندگی میں نماز ضروری ہے۔ یعنی دن میں 5 مرتبہ نماز ہم پر فرض کی گئی ہے،
ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت کی پابندی کے ساتھ. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نماز زندگی کے آخر دم تک، مرتے دم تک، جب تک انسان کو ہوش ہو، خواہ آپ جنگ میں ہوں، خواہ آپ امن میں ہوں، خواہ آپ کسی تکلیف میں ہوں، بیماری میں ہوں، سفر پر ہوں، نماز نہیں چھوڑ سکتے. تو اسی طرح کیسے بھی حالات ہوں تو صبر کا دامن تھام کر رکھنا ہے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور کس سے خطاب ہے؟ ایمان والوں سے. اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لو. یعنی کس میں مدد لو؟ زندگی کے اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے. کیونکہ ایک طرف انسان بندوں کے رویے پر اپنے آپ کو نیگیٹو ری ایکشن سے روکتا ہے، تو دوسری طرف کتھارسس کہاں کرتا ہے؟ اللہ کے آگے رو کر، نماز میں دعا مانگ کے ایک طرح سے اپنے آپ کو مضبوط کرتا ہے. جب وہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس کا سہارا ہے، کوئی اس کا مددگار ہے، کوئی اس کے حالات کو جانتا ہے، تو اللہ تعالی مدد ضرور کرتا ہے. قال اللہ تعالی انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ بے شک صبر کرنے والے اپنا اجر پورا پورا دیے جائیں گے بے حساب. انما بے شک یوفا، پورا کر کے دیا جائے گا، پورے کا پورا، کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی. الصابرون، صابروں کو، اجرہم، ان کا اجر. کس کا اجر؟ صبر کرنے پر جو اجر ہے، بغیر حساب، بے حساب. اب دیکھیے کہ ہر نیکی 10 گنا اجر لاتی ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، کہ جو ایک نیکی لایا اس کے بدلے میں اس کے لیے کتنا اجر ہے؟ 10 گنا. فلہ 10 امثالھا. لیکن ایک نیکی 700 گنا اجر لاتی ہے. جیسے انفاق فی سبیل اللہ اگر کیا جائے تو اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے ایک دانہ وہ زمین میں بویا جائے اور پھر اس سے 100 بالیاں نکلے اور ہر بالی میں 700. اب اس کی مثال ایسے ہے کہ مثلا کسی نے 1 روپیہ خرچ کیا، مگر اس کے حالات بڑے تنگ تھے، اس نے بہت مشکل سے بچت کی اور 1 روپیہ اس کی جیب سے نکلا، اس نے اللہ کے راستے میں وہ دے دیا. اب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو روک کر، اپنی کوئی خواہش روک کر، اپنی کوئی ضرورت روک کر، صبر ہوتا ہے نا، یہ بھی خود پہ جبر کرنا، یہ بھی صبر کی قسم ہے. اس نے اللہ کے راستے میں دیا ہے، چھپا کر، کوئی ریاکاری نہیں، دکھاوا نہیں، تو اس پر 700 گنا تک تو لکھا ہوا ہے. لیکن اگر ساتھ صبر کا پہلو بھی شامل ہے کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ مثلا اس سے کوئی کینڈی خرید کے کھا لے، کوئی زبان کا مزہ کر لے، کوئی اور چیز لے لے، لیکن اس نے ساتھ صبر بھی کیا، تو اب یہاں اجر ملٹی پلائی ہو گیا. کتنا کیا بندے تو اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ کسی شخص کی کسی چیز میں کتنی خواہش تھی، کتنا اس کا دل تھا، یا کیسی اس کی ضرورت تھی. اس نے ان سب چیزوں کو کاٹ کے، اپنے آپ کو روک کے، کسی اور کی ضرورت کو سامنے رکھ کے جب دیا تو اس کا اجر بے حساب ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کسی عمل کی صرف کوانٹٹی کو نہیں دیکھتے، بلکہ یہ بھی دیکھتے ہیں کوالٹی کیا ہے، دینے والا کن حالات میں، کس جذبے اور کس طریقے سے دے رہا ہے. قال اللہ تعالی انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا. بے حساب کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح ساری عبادات میں نماز سب سے بڑی عبادت ہے، تو اسی طرح سارے اخلاق میں بلند ترین خلق صبر ہے. تو پھر جو چیز جتنی تکلیف سے کی جاتی ہے، جتنی درجے میں بڑی ہے، اس کا اجر اور ریوارڈ بھی اتنا ہی بڑا ہوگا، اسی درجے میں زیادہ ہوگا. اور اس پر آپ دیکھیے کہ حدیث میں بھی آتا ہے وَلَن تُعْتَوْا عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، اور ہرگز نہ تم دیے جاؤ گے یا نہیں تم دیے گئے. وَلَن تُعْتَوْا عَطَاءً، کوئی عطا، بخشش، عنایت، خیرن جو بہتر ہو، وَأَوْسَعَ اور زیادہ بڑی ہو، من الصبر، صبر سے. یعنی کسی انسان کو صبر سے بڑھ کر کوئی عطا یا تحفہ یا بخشش یا عنایت زیادہ بڑی نہیں ملی. یعنی دنیا میں انسان کو بہت کچھ ملتا ہے اللہ کی طرف سے، اور پھر اللہ تعالیٰ بندوں کے ذریعے بندوں کی مدد کرواتا ہے. تو آپ کو کبھی ایک کامیابی ملتی ہے، کبھی ایک نیکی کی توفیق ملتی ہے، کبھی دوسری کی، لیکن ان سب پر حاوی اور بھاری کیا ہے؟ صبر. بعض اوقات انسان ایک لمبی فہرست نیکیوں کی کر لیتا ہے،
یہ بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسا کام کر لیا بے صبری میں، جلد بازی میں، کہ جس سے سب کی صفائی کر دی۔ تو اب وہ اتنی جو مشقت کاٹی تھی اس نے کسی بھی کام کے کرنے میں، وہ کس وجہ سے ضائع ہو گئی؟ بے صبری کی وجہ سے ضائع ہو گئی۔ تو صبر جو ہے وہ واقعی سب ملنے والی چیزوں میں بڑی چیز ہے۔ اگر کسی کو مل جائے تو انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان کا اجر بھی بے حساب عطا کرے گا۔ پھر حدیث ہے ان ابن عمر، ابن عمر سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن مؤمن یا وہ مومن، الذی وہ جو، یخالط ملتا جلتا ہے، خالام تو اس کا روٹ ہے، خلط ملط، اختلاط بھی اس سے لفظ آتا ہے، مخلوط بھی آپ نے پڑھا ہوگا، مخلوط تعلیم۔ تو یخالط جو ملتا ہے الناس لوگوں سے، ویصبر اور صبر کرتا ہے، علی اذاہم ان کی تکلیفوں پر، اعظم زیادہ بڑا ہے، اجرن اجر میں، من المؤمن اس مومن سے، الذی وہ جو، لا یخالط نہیں ملتا جلتا، الناس لوگوں سے، نہیں مکس اپ ہوتا لوگوں سے، ولا یصبر اور نہیں صبر کرتا، علی اذاہم ان کی اذیتوں پر۔ رواہ ابن ماجہ کتاب الفتن۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مومن لوگوں سے مل کر رہتا ہے، یعنی ان کے ساتھ مکس اپ ہو کے رہتا ہے اور ان کی ایذا پر صبر کرتا ہے، یعنی لوگوں سے پھر اس کو تکلیف پہنچتی اور وہ اس کو برداشت کر جاتا ہے، اس کو زیادہ ثواب ہے، یعنی اجر میں وہ بڑا ہے، اعظم اجرن ہے اس مومن سے جو لوگوں سے نہیں ملتا، سب سے کٹ آف کر دیا اس نے، سب سے روٹھا ہوا ہے، اور نہ ان کی ایذا پہ صبر کرتا ہے، یعنی ان کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پر صبر نہیں کرتا، چھوٹی سی بات پر بھڑک اٹھتا ہے، گالی گلوچ شروع کر دیتا ہے، چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، شور ہنگامہ مچا دیتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ اپنا اجر گنوا دیتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر آپ کسی جنگل میں نکل جائیں، کسی تنہائی کے مقام پر، نہ کوئی آپ سے ملے نہ آپ کسی سے ملیں، تو اس میں صبر کس بات پہ آپ کر رہے ہیں؟ کوئی صبر نہیں۔ صبر تو اس وقت ہے جب آپ کسی ایسی جگہ رہ رہے ہیں کہ جہاں آپ کے چاروں طرف لوگ ہیں، اور ایک آپ کو ایک بات کہتا ہے اور دوسرا دوسری کہتا ہے اور تیسرا کچھ اور سناتا ہے اور چوتھا ایک اور بات لے آتا ہے۔ تو ایسے موقع پر انسان یہ طریقہ اختیار نہ کرے کہ وہ سب سے ملنا جلنا چھوڑ دے، میل ملاقات ہی چھوڑ دے۔ میں اس سے نہیں ملتا کیونکہ اس نے مجھے یہ کہا تھا، میں نے اس کو بھی چھوڑ دیا کیونکہ اس نے مجھے وہ کہا تھا۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ انسان بالکل آئسولیٹ ہو جائے گا، سب سے کٹ آف ہو کر۔ بہت سے لوگ یہی حل نکالتے ہیں کہ وہ سب سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں، آئسولیٹ ہو جاتے ہیں، سیکلوڈ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو۔ یہ حل نہیں ہے، کیونکہ آپ اپنے رشتہ داروں سے ملتے ہیں، وہ آپ پہ باتیں بھی کریں گے، وہ کسی بات پر خوش نہیں بھی ہوں گے، آپ ان کے ساتھ احسان کرتے پھر وہ آپ کے ساتھ زیادتی کرتے۔ اب وہ جو احسان کے بدلے میں زیادتی ہو رہی ہے اور آپ اس پر پھر بھی احسان دوبارہ کرتے ہیں جا کر، یہی چیز صبر ہے اور اسی پہ اجر ہے، اور اس کا نتیجہ ہی دنیا میں بہتر نکلتا ہے۔ مثلا اب اس وقت آپ کی زندگی میں ایک گول ہے، ایک ہدف ہے، اور وہ کیا ہے کہ مجھے لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے، دین کی طرف لانا ہے۔ یہ کام ایسے نہیں ہو سکتا آرام سے۔ مثلا آپ کسی سے ملیں گے، اس کو بتائیں گے تو تبھی وہ دین کی طرف آئے گا نا۔ اپنے رشتہ داروں سے ملیں گے، اب آپ ملیں گے تو وہ شکوے شکایتیں شروع کر دیں گے، وہ اور باتیں بنانے لگ جائیں گے۔ آپ ان کے ساتھ اچھا کریں گے، وہ جواب اچھا نہیں کریں گے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ جاؤ تم اپنا کام کرو، میں اپنا کروں۔ اس سے وہ دین کی طرف نہیں آ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک ایک انٹریکشن ہوگا نہیں، کمیونیکیشن ہوگا نہیں، جب تک آپ ان کی سنیں گے نہیں اور ان کو سنائیں گے نہیں، تو بات آگے نہیں بڑھے گی۔ تو اس میں آسان راستہ کیا ہے کہ انسان انڈیپینڈنٹ زندگی گزارے، اور تکلیف والا راستہ کیا ہے کہ انسان لوگوں سے ملتا جلتا رہے اور پھر ان کی طرف سے جو دکھ تکلیف آئے اس پر صبر کر جائے۔ تو ایسے میں ہی انسان پھر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے، یہ خواہ دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ مثلاً اگر آپ ایک ایسے گھر میں رہ رہے ہیں جس میں آپ ہیں، آپ کے ہسبینڈ ہیں، تنہا رہ رہے ہیں اور کوئی آپ کے آس پاس نہیں، آپ کی اپنی لائف ہے، تو اب آپ کس بات پہ صبر کر رہے ہیں؟
ہاں آپس کی لڑائی پر ہی کریں گے، ہم ایک دوسرے سے ہی، جب اور کوئی لڑنے کو نہیں ملے گا تو ایک دوسرے سے ہی شروع ہو جائے گی۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ خاندان میں رہ رہے ہیں، سب کے ساتھ مل کے رہ رہے ہیں، جب سب کے ساتھ مل کے رہ رہے ہیں تو کمی بیشی بھی ہوگی، تو اب اس میں کیا ہے کہ اس کمی بیشی کے ساتھ اگر آپ صبر کرتے ہیں تو اس میں اجر زیادہ ہے۔ اور اسی طرح جیسے اب آپ یہاں پر آ کر بیٹھتے ہیں، اب اگر آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے سن رہے ہوں تو آپ کی اپنی مرضی، آپ چاہیں تو بیٹھ کے سنیں، آپ چاہیں تو لیٹ کے سنیں، آپ چاہیں تو چلتے پھرتے سنیں، کچھ بھی کریں، لیکن جب آپ یہاں آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ باندھ جاتے ہیں، اپنے آپ کو روک کے رکھنا پڑتا ہے، ایک خاص پوزیشن میں بیٹھنا پڑتا ہے، ایک خاص ڈسپلن فالو کرنا پڑتا ہے۔ اب کیا ہے اس میں اجر بھی ہے۔ تو بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت پابندیاں نہیں برداشت کر سکتا، یا یہ بھی مشکل ہے وہ بھی مشکل ہے، تو اس کے آپ دیکھیے کہ جو نتائج ہیں وہ بھی پھر لمیٹڈ ہو جاتے ہیں۔ ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی، یعنی صبر کا جو اجر ہے وہ صرف آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی انسان کو ملتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، زندگی نام ہی مشقتوں کا ہے، تو اس لیے صبر کے بغیر انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو پھر میں اس کی ڈیفینیشن اختتام پر دہرا دیتی ہوں، اور وہ کیا کہ صبر علی الامر کا معنی ہے دلیری کرنا، بہادری کرنا، صبر عن الشیء رک جانا، اپنے آپ کو تھام لینا، اور پھر صبر تو نفسی، اپنے نفس کا صبر کیا ہے کہ خود کو پسندیدہ چیز سے جس کی نفس کو خواہش ہو اس سے روک لینا، منفی رویے سے پرہیز کرنا، اپنے نفس پہ چوٹ برداشت کر جانا۔ اور اگر دیکھا جائے تو چوٹ لگتی بھی کس لیے؟ کیونکہ انسان خود پسند واقع ہوا ہے، اپنی ذات، اپنی عزت، اپنی رائے سب کو پیاری ہوتی ہے، جب کوئی بھی چیز اس کے خلاف جاتی ہے تو انسان کو چوٹ لگتی، تو اس موقع پر پھر انسان اپنے آپ کو جب منفی رویے سے روک لیتا ہے، کبھی خاموشی کے ذریعے، کبھی اعراض برت کے، تو اسی کا نام صبر ہے۔ صبر پر جنت کا وعدہ ہے، صبر پر کامیابی کا وعدہ ہے، صبر پر غلبے کا وعدہ ہے، صبر پر دنیا میں مسلمانوں کو امامت کا وعدہ ہے، اور صبر پر ہی حفاظت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔